عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا جس سے بعض لوگوں نے بچنا پرہیز کرنا اختیار کیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ایسی چیز سے پرہیز اختیار کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں۔ واللہ میں ان سے زیادہ اللہ کے متعلق علم رکھتا ہوں اور ان سے زیادہ خشیت رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7301۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے جواباً عرض کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اگر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رونے کی شدت کی وجہ سے اپنی آواز لوگوں کو نہیں سنا سکیں گے، اس لیے آپ عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تم کہو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو شدت بکا کی وجہ سے لوگوں کو سنا نہیں سکیں گے، اس لیے آپ عمر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیں۔ حفصہ رضی اللہ عنہا نے ایسا ہی کیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ تم لوگ یوسف علیہ السلام پیغمبر کی ساتھ والیاں ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ بعد میں حفصہ رضی اللہ عنہا نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میں نے تم سے کچھ کبھی بھلائی نہیں دیکھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7303۔ عاصم نے بیان کیا، کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو حرمت والا شہر قرار دیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، فلاں جگہ عیر سے فلاں جگہ سور تک اس علاقے کا درخت نہیں کاٹا جائے گا۔ جس نے اس حدود میں کوئی نئی بات پیدا کی اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ عاصم نے بیان کیا کہ پھر مجھے موسیٰ بن انس نے خبر دی کہ انس رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ یا کسی نے دین میں بدعت پیدا کرنے والے کو پناہ دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7306۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں سالم نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فجر کی نماز میں یہ دعا رکوع سے سر اٹھانے کے بعد پڑھتے تھے کہ اے اللہ ہمارے رب تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں۔ پھر آپ نے کہا اے اللہ فلاں اور فلاں کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل کی کہ آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، یا اللہ ان کی توبہ قبول کر لے یا انہیں عذاب دے کہ بلا شبہ وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7346۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے کہ ہاں اے رب۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ تمہارے گواہ کون ہیں؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر تمہیں لایا جائے گا اور تم لوگ ان کے حق میں شہادت دو گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا۔ کہا کہ وسط بمعنی عدل میانہ رو ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ اسحاق بن منصور سے جعفر بن عون نے روایت کیا، کہا ہم سے عامش نے بیان کیا، ان سے ابو صالح نے، ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث بیان فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7349۔